السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین کے واسطے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ مہینے جو ابھی چل رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر رمضان سے ایک مہینہ پہلے رجب، یہ 4 مہینے بڑی عزت والے ہیں۔ ان کو شریعت مطہرہ میں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہر وقت ہی حرام ہوتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح ان 4 مہینوں کی نیکی عام مہینوں کی نیکیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن چونکہ ذوالحجہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے،
اس کے ابتدائی 10 دن تو اتنے قیمتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پورے سال کے دنوں میں سے اللہ احکم الحاکمین کے ہاں جتنے محبوب یہ 10 دن ہیں اور کوئی دن نہیں۔ حجاج کرام حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے تیاریاں پکڑ چکے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں دی وہ ساری کی ساری عبادتیں ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں ہم حج نہیں کر سکتے، لیکن اگلے مہینے میں حج بھی ہے، روزے بھی رکھے جائیں گے، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، لوگ عمرے بھی کریں گے، نوافل بھی پڑھیں گے۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں شروع کی ہیں، مشروع قرار دی ہیں، وہ ساری کی ساری اگلے 10 دن میں جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے ان مہینوں کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور روایت کہ ان 10 دنوں کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ان 10 دنوں کی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر ان 3 مہینے یہ اور چوتھا رجب کا، یہ حرمت والے مہینوں کا حال بھی یہی، عبادت کا اجر بھی زیادہ اور گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص منع کیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں خصوصاً تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اور سابقہ خطبہ میں اشارہ دیا ہم نے کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ظلم کی بڑی بڑی یہ 3 صورتیں اور قسمیں ہیں۔ ایک ظلم کی وہ قسم ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ سب سے بڑا اس میں شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، قرآن میں اتر آئیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ظلم عظیم ہے۔ شرک کے ساتھ کفر اور کفر کے ساتھ منافقت ہے، اور اس موضوع پہ سابقہ خطبہ میں کچھ اشارے ہو چکے ہیں۔ اس امت میں شرک بھی عروج پہ ہے اور امت مسلمہ میں منافقت بھی عروج پہ ہے۔ شرک اکبر کی صورتیں، شرک اصغر کی صورتیں یہ امت مسلمہ میں کثیر تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں، اور منافقت بھی اسی حد تک عام ہو چکی ہے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافیاں کرنا، امانتوں کی خیانت کرنا، اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی کر لینا، دنیا کی محبتوں سے دل کو بھر لینا، اور اللہ کے عذابوں سے اتنا انسان بے پرواہ ہو جائے، اتنی غفلت میں چلا جائے کہ اپنی آخرت اور عاقبت کا اسے سوچ ہی نہ رہ جائے۔ حشر اور نشر اور قبر، میزان اور صراط، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، پوری زندگی کا حساب دینا، نامہ اعمال کا ملنا، اعمال کا تولے جانا، دائیں اور بائیں ہاتھ میں ناموں کا فیصلہ ہونا، اور پھر پل صراط سے گزر کے جنت اور جہنم کے مراحل۔ انسان کو اگر ان کی فکر نہیں رہ گئی تو وہ پھر اپنے دل کو کنگھالے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ میرے اندر منافقت کی علامات پیدا ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ ہم نے ایک عمل بھی بتایا، اگرچہ وہ بہت مشکل، اور وہ مشکل اس لیے ہے کہ یہ منافقت کی بیماری بڑی عام ہے اور یہ عام لوگوں میں پائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا بہت بڑا علاج یہ ہے کہ 40 دن مسلسل تکبیر تحریمہ کے ساتھ انسان نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتبت لہ براءتان، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ 40 دن کی تکبیر تحریمہ سے پڑھی جانے والی نمازیں یہ اللہ سے 2 بڑے انعام لے کے دیتی ہیں بندے کو۔
براءۃ من النفاق، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو منافقت سے بچا لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اسے انعام یہ ملے گا کہ اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کی دوسری بڑی صورت ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، دوسروں کے ساتھ ظلم کرنا، وہ چاہے جانور ہوں چاہے انسان ہوں، ما بین الناس ظلم کی جتنی صورتیں ہیں یہ رب کعبہ کی قسم بڑی خطرناک ہیں، ان کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ شرک کے علاوہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بعض دفعہ چھوٹی سی نیکی قبول کر کے بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہے، انسان کے سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اسے بندے کی صرف اتنی ضرورت ہے کہ ایک دفعہ رب کے در پہ آ جائے، لیکن جو ظلم لوگوں کے درمیان کیا ہوگا اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں، ہمارے ناقص علم کے مطابق اللہ کمی بیشی معاف فرما دے۔ اگر کسی بندے نے کسی پہ ظلم کیا ہے، چاہے زبان سے کیا، چاہے ہاتھ سے کیا، چاہے جسم کے کسی حصے سے کیا، چاہے اس کا کوئی حق مار کے کیا، پھر اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی زندگی کے کسی موڑ پہ کہ میں نے یہ حق واپس کرنا ہے، میں نے اس ظلم کا بدلہ دنیا میں چکانا ہے، اور پھر اس تگ و دو میں لگ گیا، اس کوشش میں لگ گیا، سر توڑ کوشش کرتا رہا پوری زندگی، میں لوگوں کے ظلموں اور حقوں کا اس دنیا میں حساب کر کے جاؤں گا۔ پوری زندگی اس کوشش میں گزار دی اس نے، لیکن نہ کر سکا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان سے آپ جا کے معافی مانگے، وہ کہتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے۔ آپ دل سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ دل سے معذرت کرنا چاہتے ہیں، آپ دل سے اس گناہ سے پاک ہونا چاہتے ہیں، آپ دل سے اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہو چکا ہے، آپ اس کوشش میں لگ گئے ہیں میں نے سارے لوگوں کے حقوق ادا کر دینے ہیں، لیکن یہ مانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ بعض دفعہ والدین نہیں کرتے، بعض دفعہ اولاد نہیں کرتی، بعض دفعہ استاد نہیں کرتے، بعض دفعہ شاگرد نہیں کرتے، بعض دفعہ ہمسائے نہیں کرتے، بعض دفعہ پارٹنر نہیں کرتے، بعض دفعہ شریک نہیں کرتے، بعض دفعہ ساتھی نہیں کرتے، بعض دفعہ ہمسائے نہیں کرتے۔ آپ کی اور میری کوشش ہونی چاہیے میں اس دنیا سے اٹھوں، میری آنکھ بند ہو، میں اپنے رب کے سامنے اس حالت میں جاؤں میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوشش آپ کرتے رہے لیکن نہ پہنچ پائے، دوسروں نے معاف نہ کیا، انہوں نے اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ملتے ہیں، یہ میں نے کسی عالم دین سے سنی تھی، پڑھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ دونوں بندوں کو سامنے بلائے گا، ایک سے پوچھے گا اس نے تیرا حق دینا ہے، وہ کہے گا ہاں یا اللہ اس نے میرا حق دینا ہے۔ اور میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری معزز ماؤں بہنوں، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لینا، اس دنیا میں ہم جو کچھ کسی کا حق لے کے جائیں گے، قیامت کا دن اللہ کی قسم کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، وہاں کوئی ملجا اور ماوا نہیں ہوگا، وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی جس کی ادائیگی کر کے آپ اپنی جان بخشوا لیں، وہاں روک لیا جائے گا۔ اور پہلے بھی کئی دفعہ اس حدیث کا ذکر ہو چکا ہے، ظلم سے بچو، ایاکم والظلم، ظلم قیامت کے اندھیروں میں ایک اندھیرا ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اسی سے ڈراتے چلے گئے، وہ لوگوں ظلم سے بچ جانا۔ کیوں بچ جانا؟ وجہ یہ ہے انسان بہت زیادہ نیکیاں کر چکا ہو، اس کا نامہ اعمال بہت بھاری ہو، اس کے اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں کیوں نہ ہوں، اور وہ اپنی نیکیوں کی بدولت پل صراط تک کا مرحلہ کراس کر جائے، جو آخرت کا سب سے کٹھن اور دشوار مرحلہ ہے، اس کو گزرنے کے بعد بھی اللہ احکم الحاکمین کنترا مقام پہ روک لیں۔ جن لوگوں کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا وہ بائی پاس جنت میں جائیں گے، بس پل صراط گزرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کریں، اللہ ہمیں ان کٹھن مرحلوں پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ مدحزۃ مذلۃ علیہ خطاطیف و قطاطیف، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے،
یہ افسانہ نہیں ہے، یہ ناول نہیں ہے، یہ ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ دنیا کی داستان نہیں ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا ہے وما ہوا بالہزل، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، انہ لقول فصل، یہ رب کی فیصلہ کن باتیں ہیں، ہر بندے نے وہاں سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ پل صراط سے انبیاء بھی گزریں گے، صلحاء بھی گزریں گے، شہداء بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی گزریں گے، حفاظ اور قاریوں کی جماعتیں بھی گزریں گی۔ وہاں سے نیکوں نے بھی گزرنا ہے، وہاں سے بد نیکوں نے بھی گزرنا ہے۔ جہنم کے اوپر ہے، ایک کنارہ جہنم کے اس کنارے پہ، دوسرا جہنم کے اس کنارے پہ، اس کو اللہ نے تلوار سے تیز رکھا ہوا ہے، اس کو اللہ نے بال سے باریک رکھا ہوا ہے۔ یہ رب کی قدرتیں اور رب کے فیصلے ہیں۔ ایک مومن کی یہ صفت ہوتی ہے سمعنا و اطعنا، وہ سنتا ہے اور سن کے مانتا ہے۔ جس رب نے اتنی دنیا کی مخلوقیں قائم کر دی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، جو خوردبین سے بھی نظر نہ آتی ہوں، جو مائکروسکوپ پہ جا کے نظر آتی ہو، وہ پل صراط بھی بنا سکتا ہے، وہ بال سے باریک بھی بنا سکتا ہے۔ جو بال بنانے کی استطاعت رکھتا ہے وہ بال سے 1000 گنا باریک چیز بنانے کی بھی استطاعت رکھتا ہے۔ پل صراط میرے پیغمبر نے فرمایا وہ باریک ہے بال سے بھی زیادہ، تیز ہے تلوار سے بھی زیادہ، اس کے اوپر چیرنے والے، اس کے اوپر پھاڑنے والے، جسموں کو زخمی کرنے والے، دو ٹکڑے کر کے لوگوں کو جہنم میں گرانے والے اللہ نے آلات لگا چھوڑے ہیں۔ گزرنا ہر ایک نے ہے، اپنے اپنے اعمال کی بدولت گزرنا ہے۔ جس شخص کے اعمال حد سے زیادہ تیز ہوں گے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ آنکھ جھپکنے کی مقدار پل صراط سے گزرے گا، پھر بجلی کی چمک کی طرح اعمال کرنے والے گزریں گے، پھر تیز رفتار گھوڑوں کی سی رفتار گزرنے والے گزریں گے، پھر یوں بات چلتی جائے گی، گزرنے والوں کی رفتاریں کم ہوتی جائیں گی، اعمال کی بدولت لوگ اس سے گزر رہے ہیں، پھر ایک آخری شخص آ جائے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، میں اس آدمی کو جانتا بھی ہوں، اللہ نے مجھے بتا بھی دیا ہے، وہ آخری آدمی ہے جو پل صراط کے آخری حصے پہ جا کے جہنم میں گر جائے گا، اور پھر اس کے بعد جہنمیوں کے کام شروع ہو جائیں گے۔ کچھ آگے جا کے گر رہا ہے، کوئی درمیان میں گر رہا ہے، کوئی پیچھے گر رہا ہے، کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے وہ پل صراط پہ پاؤں رکھتے ہی جہنم میں گریں گے۔ وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں انبیاء کی زبان سے جو بات نکل رہی ہوگی، کہیں گے رب نفسی رب نفسی، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا۔ ایسا سنگین مسئلہ ہے، گزرنا اعمال کی بدولت ہے، جو گزر گیا وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں گزرنے والے ایک دوسرے کو ملاقاتیں کریں گے، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کے گلے ملیں گے، ایک دوسرے کو مبارکیں دیں گے، تحیات کے کلمات بولیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، تشکرانہ کلمات ادا کریں گے۔ انہیں پتہ ہے سامنے جنت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے ان لوگوں کو اللہ یہاں پہ روک لے گا جنہوں نے دنیا میں کسی کا حق دینا تھا، کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کو مندہ تو نہیں بولا، کسی پہ الزام تو نہیں دھرا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کی زمین تو ہڑپ نہیں کی ہوئی، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہوا، کسی کی مزدوری تو نہیں رکھی ہوئی، کسی کی کاریگری کے اوپر تم نے اپنی ضربیں تو نہیں لگائی ہوئی، کسی کی فروخت پہ تم نے اپنا مال فروخت تو نہیں کیا تھا، تم نے سود کا مال تو نہیں ہڑپ کیا تھا، تم نے ظلم سے کسی یتیم کی زمین تو نہیں ہتھیائی تھی، تم نے کسی کا حق دنیا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے حق دینا ہوگا اللہ احکم الحاکمین اس کو وہاں پہ روک لیں گے، گزرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ اور یہ وہی مرحلہ ہے، یہ بخاری شریف میں بھی روایت ہے، سنن بہقی میں بڑی تفصیل سے روایت ہے۔ اس پل کا نام مقام کنترا ہے، اس پہ اللہ روکی کھڑے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں کسی دوسرے کے اوپر ظلم کیا تھا، ابھی وہ ظلم تیرا معاف نہیں ہوا، ابھی وہ حق تو نے ابھی ادا نہیں کیا، یہاں پہ اللہ روک لیں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں قیامت کے دن جانوروں کا حساب نہیں ہونا، جانوروں کو اللہ نے مٹی بنا دینا ہے، اور ان کو مٹی میں بنتا ہوا دیکھ کے کافر کہے گا جیسے سورہ فجر کے آخر میں ہے، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی مٹی ہوتا، میرا بھی حساب نہ ہوتا اور میں بھی آج مٹی بن جاتا۔
اللہ کے سامنے مجھے کھڑا نہ ہونا پڑتا، مجھے اپنے حساب و کتاب کے وہ سارے چکھڑ نہ دیکھنا پڑتے جو آج بڑی تیز رفتاری سے میرے سامنے کھل رہے ہیں، وہ نامہ اعمال نہ تھامنا پڑتا جو زندگی میں سنتا رہا لیکن اڑا رہا، اپنی مرضی کرتا رہا، اپنی خواہش پہ چلتا رہا، میں توجہ نہ کرتا تھا۔ اللہ بلا بلا کے کہیں گے وہ میرے آوازیں تجھے سنائی دیتے تھے، تو نے خطبے بڑے سنے تھے، تو نے درس بڑے سنے تھے، تو نے تلاوتیں بڑی سنی تھی، تو نے واز بڑے سنے تھے، تقریریں بڑی سنی تھی، یہ تیرے کانوں میں آوازیں آتی رہی تھی، لیکن تو نے ان کو صرف مذاق سمجھے رکھا تھا۔ تو یہی سمجھتا رہا بس ٹھیک ہے، جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی، میں مروں گا تو دیکھی جائے گی۔ آج ایک ایک رائی کا حساب ہو رہا ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہو رہا ہے۔ جب تک تیرے حسابات کلیئر نہیں ہوں گے تب تک تجھے پل کنترا سے آگے گزرنے کی اللہ اجازت نہیں دے۔ یہاں اس بکری کو سینگ ملیں گے جس بکری نے دنیا میں اس کو سینگ مارے تھے جس کے سینگ نہیں تھے، اللہ اس کے وہاں توڑ دے گا، جس کے دنیا میں نہیں تھے اس کو لگا دے گا، اور اللہ بکری کو کہے گا اپنا حساب لے لے۔ لوگوں کے حساب کا آپ خود اندازہ لگا لیں، وہاں رب العالمین کے عدل کا ترازو لگا ہوا ہے۔ آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا تھا، اگر کسی کو سمجھ آ جائے۔ آپ بڑا حکیمانہ خطاب کیا کرتے تھے، اپنے صحابہ سے پوچھا ہے اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کنگال کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہو غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام ہمارے جیسے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، غریب تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ غریب نہیں ہے، یہ دنیا میں رب کی تقسیم ہے۔ اصل غریب وہ ہے قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک دفعہ آپ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لیں، ایک احد پہاڑ کی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قبرستان تک اس کے ساتھ چلے جاؤ، 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے اعمال قیامت کے دن پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ حدیث آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، یہ جو تم صدقہ کرتے ہو جانتے ہو کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ صحابہ وہی کہنے لگے فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تمہارے رب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ وَيُرَبِّي كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوًّا، اللہ پھر تمہارے اس صدقے کو پالتا ہے جیسے تم جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ایک کھجور جو تم نے رب کے رستے میں صدقہ کی ہوگی، کل قیامت کے دن یہ نیکیوں کا پہاڑ بن کے تمہارے سامنے آ جائے گی۔ نیکیوں کے تو اس کے پاس پہاڑ ہے، لیکن ہوگا کیا؟ یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پل پہ کھڑا ہے، ایک آدمی ادھر سے آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس کی نیکیاں اسے دے دیں گے۔ یا اللہ اس نے مجھے تماچا مارا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ یا اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ یا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ یا اللہ اس نے میرے اوپر بہت بڑی زنا کی تہمت لگائی تھی، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کی نیکیوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی ھذا قد قذف ھذا، یاتی ھذا قد شتم ھذا، یاتی ھذا قد ضرب ھذا، یاتی ھذا قد لطم ھذا۔ حق لینے والے آ رہے ہیں، جن پہ دنیا میں ظلم کیا تھا وہ اپنے ظلم کا چھٹکارا کروانے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دیتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی اور ابھی حق لینے والے باقی کھڑے ہوں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کو واپس جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے اصل مفلس۔ لہٰذا دنیا میں کسی پہ ظلم نہ کریں، بالخصوص مزدوروں کے ساتھ، بالخصوص جن کو اجرتوں پہ رکھتے ہو، بالخصوص جن سے اپنا کام لیتے ہو۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। ये हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का पैगाम है जो अल्लाह ताला ने पैगंबर ज़ुबान की ज़ुबान अतर से हम तक पहुँचाया है। अल्लाह फरमाते हैं अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा। अगर कोई कमी कोताही है दुनिया में छुड़ा लो अपनी जान, क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं खुद झगड़ा करूंगा, 3 लोगों की तरफ से मैं झगड़ा करूंगा। उनमें से एक वो आदमी है जिसको दुनिया में किसी ने मजदूरी पे रखा था और उसकी मजदूरी नहीं दी। अल्लाह क़यामत के दिन ये केस खुद हल करेंगे। जैसे आज खुद नोटिस अदालत लेती है, आप फैसला कर लें, आपका झगड़ा अल्लाह ना करे रब्बुल आलमीन से हो, अदालत भी रब की, फैसले भी रब के, इंसाफ भी रब का, वो दिन भी रब का, मालिकी यौमिद्दीन। इसीलिए तज़किरा किया है क़यामत के दिन का मालिक वही है, किसी की कोई मलकियत नहीं होगी। एक हाथ में सारी जमीनें, एक हाथ में सारे आसमान, और अल्लाह हिला के पूछ रहे होंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, वो बताओ आज किसकी बादशाही है? वहां सारे बादशाह खामोश खड़े होंगे, वहां किसकी चलती है? ये तो दुनिया में अल्लाह ने आजमाइश के लिए इंसान को थोड़ा दे दिया, जिस पे अतरा के और कतरा के वो समझता है कि मैं बड़ी चीज़ हूँ। वहाँ कुछ नहीं है मेरे भाइयों। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहरा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन, हम सब की माँ, वो पूछने लगी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ज़मीनों को भी लपेट लेगा और अल्लाह आसमानों को भी लपेट लेगा, यौम नतवी समाअ कतय्यि सिजिल्लि लिल किताब, जैसे एक वर्का लपेट के हम अपने हाथ में कर लेते हैं, अल्लाह कहते हैं मैं आसमानों को यूँ लपेट लूँगा। तो सैयदा ने पूछा था लोग उस वक़्त कहाँ होंगे जब ज़मीनें भी नहीं हैं, आसमान भी नहीं हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, लोगों को अल्लाह वहाँ उस वक़्त पुल सिरात पे खड़ा कर देगा, वहाँ खड़े हैं लोग। आज अल्लाह हिसाब ले रहे हैं, एक एक चीज़ का हिसाब हो रहा है। तो भाइयों ये जुल्म कभी ना करना किसी के ऊपर, ना ही अल्लाह ताला शिरक को माफ़ करते हैं और ना ही अल्लाह लोगों के साथ किए हुए जुल्म को माफ़ करते हैं, जब तक कि आप उस शख्स से जाके माफ़ी नहीं मांगते जिसके साथ जुल्म हुआ होता है। वहाँ सारी नेकियां तकसीम हो जाएंगी और फिर बदियां इंसान के ऊपर डाल के नऊज़ बिल्लाह जहन्नम की अंधी वादियों में फेंक दिया जाएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है जिसका मैं तज़किरा कर रहा था, अगर किसी के दिमाग में ये बात आ गई, उसके दिल में खौफ बैठ गया, मैंने फ़लाँ फ़लाँ बंदे पे जुल्म किया था, अब मैं ज़िंदगी में इस जुल्म का बदला चुका के जाऊँगा, फिर इस कोशिश में लग गया, उसने सरतोड़ कोशिश की, खुलूस के साथ की, पूरी मेहनत सरफ कर दी इस काम पे, लेकिन हक अदा न कर सका। आखिर इंसान है, या दूसरे ने माना ही नहीं, उसने माफ़ी नहीं दी। तो ये हदीस मैंने सुनी है एक आलिम दीन से, इन दोनों को अल्लाह क़यामत के दिन खड़ा कर लेंगे। और भाइयों बात सीधी है, अल्लाह इंसान के दिल को देखते हैं, इंसान के इरादे को देखते हैं, इंसान की फ़िक्र और सोच को देखते हैं, किस ज़ाविये और किस मोड़ पे जाके इसकी सोच बदली थी, ये कैसे पलट के मेरी तरफ आया था, बकिया ज़िंदगी इसने कैसे मेरे हुक्मों पे गुजारी थी। वो काजी अयाज जैसा नामी गरामी डाकू, एक आयत सुनी थी उसने, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, किसी के घर में चोरी करने गया है, वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है और आयत ये पढ़ी जा रही थी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वक़्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह के खौफ से कांप जाने चाहिए, अब तुम्हें बदल जाना चाहिए। ज़िंदगी गुजर गई है, हालात तेजी से बदल रहे हैं, मौतें कसरत से आ रही हैं, क़यामत की निशानियां मौतानी शदीदानी, बड़ी शदीद मौतें होंगी, नामुमकिन कब फुर्सत मिले ना मिले। अभी से फैसला कीजिए, मैं इस दुनिया से यूं उठूं मेरे ऊपर किसी का हक ना हो, मेरा रब मुझसे राजी हो, मैं इस्लाम की मौत मरूं, अपने रब को राजी करके मरूं। हाँ, उसकी कोशिश यही थी, वो लगा रहा इस पे, उसने अपने आप को बदल लिया, इसने एक आयत सुनी थी, अपने दिल में फैसला कर लिया। यही इंसान की जिंदगी है, इतनी देर है बस बदलने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना कुलूब बनी आदम बैना उसबुअय रहमान, सारी दुनिया के लोगों के दिल
اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، بس اس نے یوں کرنا ہے یہ نیک بن جائے گا، وہ نوں کرے گا یہ بدی کی طرف چلا جائے گا، وہ انگلیاں پھیرتا ہے تو دل بدل جاتے ہیں۔ بس اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ نظر بھی انسان کے دل پہ رکھتا ہے، وہ انسان کے اعمال کو بہت کم دیکھتا ہے، وہ اس بات کو زیادہ دیکھتا ہے عمل کیا کس نیت سے تھا۔ اسے مقدار کی رب کعبہ کی قسم کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے معیار کی ضرورت ہے۔ رب کے لیے کرو، رب کے لیے مخلص ہو جاؤ، تگو دو اچھی شروع کر دو، اپنے فیصلے، اپنی ذہانتیں، اپنی فطانتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی فکریں اور سوچیں اللہ کے لیے کر دو، چھڑا لو دنیا کے دھندوں سے اور دنیا کی جھنجھٹ سے اپنی جان، تو انشاءاللہ معاملے سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ بھی کیسا عجیب انسان ہے، حق اس نے دینا ہے لیکن دل کی دنیا بدل گئی۔ اب یہ اس تگ و دو میں لگ گیا، میں نے لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں، میں نے جن کی زمین ماری تھی میں نے واپس کرنی ہے، میں نے جن کا حق مارا تھا میں نے واپس کرنا ہے، میں نے جن کی تنخواہیں ماری تھی میں نے واپس کرنی ہے، میں نے جن کی مزدوریاں روکی تھی میں نے واپس کرنی ہے، اپنے سارے حقوق میں نے یہاں سے ادا کر کے جانے ہیں۔ پھر نہیں کر سکا، آخر انسان ہے، کمزور ہے، کمزور پیدا ہوا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتے ہیں اس انسان کو میں نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، میں نے جو خطبہ میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ اشارہ کرتے ہیں انسان ظالم پیدا ہوا ہے، انسان جاہل پیدا ہوا ہے، یہ ظلم اس کے اندر باقی رہتا ہے، جہالت اس کے اندر باقی رہتی ہے، یہ محنت کرنے سے جہالت سے نکلتا ہے، یہ محنت کر کر کے ظلم سے نکلتا ہے، دین کی عبارتیں، دین کی عبادتیں اس کو اس ظلم سے اور اس جہالت سے نکالتی ہیں، رب کا خوف اس جہالت اور ظلم سے نکالتا ہے، اس کی سوچ اور فکر اس کو اس جہالت سے نکالتی ہے۔ اور اگر نہیں سوچے گا یہ جاہل مرے گا، یہ ظالم مرے گا، اور ظالموں کا انجام اللہ نے بڑا خطرناک رکھا ہوا ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، کہیں مجھ سے ایسی خطا نہ ہو کہ جس کا حق کا کسی سے تعلق ہو، ایسا نہ ہو میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں۔ پھر خلوص سے محنت کرتا رہے، لگا رہے، تگو دو میں لگ جائے، اس کوشش میں لگ جائے میں نے سارے حق ادا کر کے جانے ہیں، لیکن نہیں کر پائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کو اور اس کے حق لینے والے کو کھڑا کر لیں گے، اور اللہ اس سے پوچھیں گے اس نے تیرا جو کچھ دینا ہے کیا تو اسے معاف کرے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نہیں معاف کروں گا۔ وہاں ہر بندے کو نیکی کی ضرورت ہے، ہر ایک کو پتا ہے آج نیکی کام آنے والی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، نیکوکار بھی کہیں گے کاش میں نیکیاں اور کر لیتا، اور بد تو کہیں گے کہیں ہم کاش نیکیاں کر لیتے۔ نیک اس لیے کہیں گے کہ دنیا میں جو کچھ کیا تھا ہمیں جنت میں اتنا مقام ملا ہے، کاش میں نیکیاں زیادہ کرتا، میں جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پہ ہوتا۔ جن کی نیکیاں حد سے زیادہ ہوں گی، جن کا دل انتہائی خالص ہوگا، جن کے دل میں رب کا خوف ہوگا اور دنیا کی محبتوں سے نکل چکے ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر چکے ہوں گے، وہ کتنی شانوں اور عظمتوں کے مالک ہوں گے۔ اللہ انہیں قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ یہ بھی کہے گا کاش میں زیادہ نیکیاں کرتا، میں بھی نبیوں کے ساتھ ہوتا، میں بھی صدیقوں، شہیدوں اور اولیاء اور صالحین کے ساتھ ہوتا، لیکن وہاں اعمال نہیں، وہاں صرف بدلہ۔ اعمال اس دنیا میں ہیں، بس صرف ایک عمل ہے جو جنت میں ساتھ جاتا ہے، اور وہ حافظ قرآن کا حفظ کیا ہوا قرآن۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، یہ میرا خیال ہے بڑی سعادت کی بات۔ جنت میں کوئی عمل نہیں، وہاں بدلے ہی بدلے ہیں بس، لیکن حافظ کا حفظ کیا ہوا عمل جنت میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اسے وہاں کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھ جیسے تو دنیا میں خوبصورت پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، الف لام میم الحمد سے شروع کر دے، اور الحمد سے لے کے والناس کی سین تک قرآن پڑھ، جتنی قرآن کی آیتیں تو پڑھتا جائے گا میں وہ ساری کی ساری جنت تیرے نام کروں گا۔ اس کا مقام تو باقی، لیکن وہاں اور کوئی عمل نہیں، وہاں بدلے ہیں بس۔ اس کو اللہ جب کہیں گے تو یہ کہے گا نہیں اللہ میں معاف نہیں کروں، مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، تو نے بڑوں کی نیکیاں لے کے دی ہیں حق والوں کو، مجھے بھی آج نیکیوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ جانتے ہیں یہ میرا مخلص بندہ ہے، اس نے دنیا میں حق ادا کرنے کی سرتوڑ کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس حق لینے والے سے کہیں گے ذرا اوپر دیکھ،
جب یہ اوپر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کو پوری آب و تاب کے ساتھ سجا کے اس کے سامنے کر دیں گے، اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، اور دیکھ کے اس کی آنکھیں ہیرا ہو جائیں گی۔ یہ کہے گا یا اللہ، یہ تو نے مجھے جنت کا کون سا مقام دکھایا ہے؟ کیا یہ نبیوں کا ہے؟ کیا یہ صدیقوں کا ہے؟ شہیدوں کا ہے؟ اولیاء کا ہے؟ صالحین کا ہے؟ یہ تیرے کن برگزیدہ ہستیوں کا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ تیرا بھی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ میری نیکیاں اتنی نہیں کہ مجھے جنت کا اتنا اعلیٰ مقام مل سکے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ تیرا بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے جنت کے اعلیٰ مقاموں کا وارث بنا دیتا ہوں۔ پھر یہ بڑی جلدی معاف کر دے گا۔ لیکن یہ فیصلہ رب کا ان کے لیے ہوگا جو دنیا میں حق ادا کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، بات ختم ہے، وقت کم ہے۔ بہنوں کے حق نہ مارو، بہنوں کی زمینیں ہڑپ نہ کرو، اولادوں کے درمیان ظلم نہ کرو، اپنی رعایا پہ ظلم نہ کرو، اپنے ہمسائیں کو ساتھ ظلم نہ کرو، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ زمین کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ زمینیں ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، بالخصوص یہ چودھری حضرات جو ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی رب کا خوف نہیں آتا۔ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، کیا ہوا اللہ نے تجھے تھوڑی سی طاقت دے دی؟ یہ رب کی قسم تھوڑی سی طاقت ہے، تھوڑی سی، یوں پلٹنے اور جھپکنے کی دیر ہے، یہ طاقت اللہ چھین لیتا ہے۔ میں آج ہی جمعے سے پہلے کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا، سعودی عرب کی بات ہے۔ ایک شخص نے مزدور پہ ظلم کیا، پورا سال اس کے پاس کام کرتا رہا، اسے مزدوری نہیں دی۔ پاکستان کا آدمی تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، میں اتنا پیسہ صرف کر کے آیا ہوں، میں زندگی کی جمع پونجی لوٹا کے آیا ہوں، تو مجھے تنخواہ نہیں دیتا، تجھے رب کا خوف نہیں ہے؟ تجھے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا مجھے ڈر نہیں لگتا، جا تو اپنے رب کو پکار، میرا جو کرتا ہے وہ کر لے۔ نعوذ باللہ، اتنی اکڑ، اتنی نحوست، اتنی تیرے اندر اللہ کی نافرمانی، اتنی بغاوت اور سرکشی کہ تجھے رب کا خوف ہی نہیں رہ گیا۔ یہی تو منافقت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بدبخت اس کو یہ کہنے لگا جا تو رب کے گھر میں چلا جا، بیت اللہ میں بیٹھ کے میرے خلاف دعا کر، اگر تو میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو نہیں۔ اللہ اکبر! مظلوم کیا کر سکتا ہے؟ غریب کیا کر سکتا ہے؟ لاچار کیا کرے گا؟ بیچار کیا کرے گا؟ یتیم کیا کرے گا؟ ایک ہی کام کرے گا، وہ کسی نہ کسی موقع پہ اپنے ہاتھ اٹھا لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک ودعوۃ المظلوم، او لوگو مظلوم کی بد دعا سے بچ جانا، فإنہ لیس بین اللہ وبینہ حجاب۔ بات سیدھی سیدھی ہے، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب تک پہنچتی ہے۔ اس کے سننے میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے فیصلے میں دیر نہیں ہو سکتی، وہ فیصلہ وہیں پہ کر دیتا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن رکھنا ہے یا دنیا میں ہی دینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس بندے نے چپ کر کے ٹکٹ لی، وہاں گیا بیت اللہ کے سامنے، اس نے واقعتاً اس کے خلاف بد دعا کر دی۔ یہ اتنا منحوس انسان ہے کہ ایک تو میرا حق نہیں دیتا اور دوسرا رب کے عذابوں سے اتنا بے پرواہ ہو چکا ہے۔ لکھا ہے مضمون والے نے، کتاب والے نے، وہ ابھی عمرہ کر کے واپس نہیں پلٹا، یہ اپنی سیڑھیوں سے گرا، اس کے جسم میں ایسی بیماری لگی، دنوں میں یہ عمرہ کر کے واپس آیا، یہ بندہ ہاسپٹل میں پڑا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کام نہیں کر رہے، لوگ تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ مزدور بیچارہ بھی تیمارداری کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب اس کے پاس گیا، اس نے کہا واقعتاً تو نے میرے خلاف دعا کی تھی؟ اس نے کہا ہاں، تو نے خود ہی تو کہا تھا، میں گیا ہوں بیت اللہ، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے اپنے رب کو پکارا ہے، جو تو نے کہا تھا میں نے اسی طرح بد دعا دی ہے تجھے۔
یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے تجھے دنیا میں پکڑا، بھائی ظالموں کا انجام دنیا میں ہوتا ہے۔ خیر اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے جلدی سے کہا اس کے پورے سال کا حساب کر دو اور حساب کر کے اس کا حق اس کو دے دو، اب شاید اللہ مجھے اس بیماری سے شفا یاب کر دے۔ لیکن اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے جی ٹی روڈ کی واقعہ ہے۔ میں نیا سعودی عرب سے واپس آیا تھا، مجھے دوست نے بات بتائی، کہا میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، سڑک کے اوپر بہت بڑا سانپ، ٹریفک کھڑی ہے، کسی کو جرت نہیں اس کو نیچے نکل کے مارنے۔ کہا ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اتنے میں ایک گاڑی آئی ہے، مہران، وہ سانپ جلدی سے وہاں سے نکلا، اس نے مہران گاڑی والے کو ڈسا، ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپا، تڑپ تڑپ کے مرا۔ لوگوں نے اسے پکڑا، موبائل کا دور بہت کم تھا، جیب سے شناختی کارڈ نکالا، اسی گاڑی میں اس کو بٹھایا، اس کے گھر لے کے گئے۔ کہا ہم دیکھ کے حیران رہ گئے، ابھی ہم اس کے گاؤں نہیں پہنچے تھے، اس کے گھر نہیں پہنچے تھے، گلیوں میں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، عورتوں کے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، ہم نے تو خبر بھی نہیں دی، ہم نے تو بتایا بھی نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ مرا کیسے ہے، اس کی موت کیسے آئی ہے، یہ کوہرام کیسا، یہ زور کیسا، یہ شور کیسا، کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی والدہ کو قتل کر کے گیا تھا۔ ظلم اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ اللہ معاف نہیں کرتے، بالکل معاف نہیں کرتے۔ اس کی معافی کی بس ایک ہی شکل ہے، جا کے اس بندے سے معافی مانگ لو جس کا حق دینا ہے۔ کسی کا حق لے کے کبھی اس دنیا سے جانے کی جرت نہ کرنا، یہ بہت بڑی جرت ہوگی، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وہاں کوئی حالت دیکھنے والی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں ظلم کی بیماری سے محفوظ فرما لے، امت مسلمہ سے اللہ اس بیماری کو دور کر دے، اللہ عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اور بات بھائیو سیدھی سی ہے، جیسے ظلم ہے اور یہاں دنیا میں وبال ہے، اگر آپ انصاف کریں گے، آپ عدل کریں گے، آپ صاف ستھرے رہیں گے، لوگوں سے معاملہ نکھرا ہوا رکھیں گے، لوگوں سے حساب آسان رکھیں گے، آپ بالکل صاف ستھرے رہیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے جیسے ظالم کی پکڑ ضرور ہوتی ہے، اسی طرح اللہ اس بندے کو دنیا میں بدلہ ضرور دیا کرتے ہیں۔ زندگی آسان، اولاد اچھی، اولاد فرما بردار، اولاد نیک، بیوی فرما بردار، گھر میں سکون، گھر میں راحت، کبھی بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، اللہ صبر دیں گے، اللہ شکر کی توفیق دیں گے، زندگی خوبصورت گزار کے رب کے سامنے جائے گا۔ یہ تو میرے رب کے فیصلے ہیں، اس نے نیک و بد کو برابر نہیں کرنا، ظالم اور انصاف کرنے والے کو برابر نہیں کرے گا۔ کبھی اپنی اولاد کے درمیان ظلم نہ کرو، کبھی اپنی بہنوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یہ زمینوں ومینوں کے چکر یہیں پہ رہ جائیں گے۔ یہ زمین جب سے بنی ہے یہاں پڑی ہے، یہ یہاں پڑی رہے گی، قیامت تک پڑی رہے گی، قرب قیامت اللہ اس کو بدل دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا زمین میری ہے، میری، الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، نہ کہا کر یہ میری ہے، یہی تیری بدبختی ہے، یہی تیرے دماغ کی خرابی ہے، میرے 4 کلے، میرے 5 کلے تیرے کہاں سے آ گئے؟ تیری زمین تو وہ بھی نہیں جس میں تجھے دفن کیا جائے گا، وہ 5 گز کا ٹکڑا بھی تیرا نہیں ہے۔ اس قبر کے اوپر قبریں بنے گی، یہاں ہزاروں قبریں بن چکی ہوں گی، وہ قبریں ملیا میٹ ہوتی ہیں، تاریخ بدل جاتی ہے، لوگ نئے آ جاتے ہیں، قبر مٹ جاتی ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، زمین سب کچھ کھا جاتی ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ، اس کو عجب کہتے ہیں، یہ گول سا دانہ ہوتا ہے، بس یہ باقی رہتا ہے، نہ یہ جلتا ہے، نہ یہ گلتا ہے، نہ یہ سڑتا ہے، نہ یہ بجھتا ہے، نہ یہ خراب ہوتا ہے، اس کو اللہ اس لیے باقی رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اسی کے اوپر ہمیں دوبارہ کھڑا کر لیں گے، وہاں سارا حساب ہوگا۔ یہ تیری زمین نہیں، یہ تیری دکان نہیں، یہ تیرا مال نہیں، تیرا کچھ نہیں، تو کچھ نہیں، تو اپنا نہیں، تو تو اللہ کا بندہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، بس یہ کہا کر یہ میرے رب کا ہے۔ کسی بدو اور جاہل اور پیڑو، ایک دیہاتی بوڑھے کو کسی نے دیکھا تھا، بڑی زبان صاف ہوتی ہے ان لوگوں کی، بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے، ہزاروں بکریاں تھی، کسی نے پوچھ لیا یہ کس کی بکریاں ہیں، اس کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ اس نے کہا میرے رب کی بکریاں ہیں، اس نے میرے ہاتھ میں دے دی ہیں، اس کی ملکیت اس نے میری عارضی طور پہ دی ہے، میں اٹھوں گا تو کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائیں گی۔ اور ابن عباس تو بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، جو بندہ یہ کہتا ہے نا مال میرا ہے، یہ زمین میری ہے، وہ چپکے رب کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے،
اس نے یہیں پہ رہ جانا ہے، آنکھ بند ہوئی تو تیرا کچھ نہیں، یہ تیرے وارثوں کا ہے، پھر تیرے وارثوں کا بھی نہیں، ان کے وارثوں کا ہے، ان کا بھی نہیں، آنے والوں کا ہے، سب کچھ یہی ہے، بقا رب کو ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے، ہم دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق سے دستبردار ہو جائیں، اس دنیا سے جائیں تو کسی کا حق ہمارے اوپر نہ ہو، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی عدالت میں سرخرو فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔